لا يبلغ منه قائل ولا يحسن كما أولاده ولا يؤدي حقه المستحيل الذي لا يدركه قول الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معلوم ولا نافع موجود ولا وقت معلوم ولا أجر قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فابتدى بسحور الميدان أرضه والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية وآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التطوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلى الله عليه قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھ لیں بزرگان محترم ماتمداران سید الشہداء کربلا ارباب اعزاز یہ مجلس بنام امام حسین علیہ السلام اربعین کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قصہ ان کی ماں فاطمہ زہرا کو پیش کرے گی۔ زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل ہونے کا میرا مقصد اور سبب بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر آپ ساتھ رہیں گے اتنی دیر میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کے چہرے کو پڑھ لوں گا، آپ مجھے کتنا دیر تک برداشت کرنا چاہیں گے اتنی دیر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے مجلس کا مقصد پیغام پہنچانا ہے کہ یہ مجلس حیات انسانیت کا نام ہے۔ بڑی مجلسیں آپ نے سنی ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ادب کے خلاف ہے، لیکن آج وہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں آپ کی سرزمین پر۔ میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، آپ کی پوری لائف جتنی مجلسیں آپ نے سنی ہے، آج اس زبان سے ایک مجلس سنیے جو آج امام حسین کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے اس مجلس کے، میں لفظ مجلس پر مجلس پڑھوں گا، یہ میرا عنوان ہے، لفظ مجلس پہ مجلس پڑھوں گا اور اس میں امام حسین کی فضیلت ہے۔ اس مجلس کے 3 حصے جو آپ کر رہے ہیں، یا یوں کہوں کہ یہ مجلس 3 حصوں پر منحصر ہے۔ یہ مجلس 3 حصوں پر منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں مجلس کے۔ پہلا حصہ وہ موضوع، وہ ٹاپک جو یہاں سے بیان کیا جائے گا، ایک ایک لفظ میں آپ کے دل و دماغ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ میں جو مجلس پڑھتا ہوں اسی کی دوبارہ پڑھوں تو ریپیٹ کروں گا، پکڑ لیں مجھے مولانا ہے تو مجلس سنی ہوئی آپ کی ہے، ایسی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں میں ایک لفظ آپ کے ذہن میں اتاروں گا۔ مجلس کا پہلا حصہ وہ ٹاپک، وہ موضوع جو آپ کے سامنے میں جو بیان کیا جائے گا۔ دوسرا حصہ جو اس ٹاپک کو بیان کرے گا۔ تیسرا حصہ جو اس ٹاپک کو سنے گا۔ میں نے اس مجلس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ مثلا اس مجلس کا عنوان ہے اربعین کا موقع، اس مجلس کا میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے امام حسین کی شخصیت، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپک ہے میرا اس مجلس کا، امام حسین کی شخصیت۔ اسے جو بیان کرے گا اس موضوع کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذاکر کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس موضوع کو سنے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ سامنے۔ مقدمہ محسوس کیا، اس مجلس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو وہ ٹاپک جو میں بیان کروں گا امام حسین کی عظمت کے حوالے سے، دوسرا حصہ جو اس ٹاپک کو بیان کرے گا، تیسرا حصہ
وہ لوگ جو اس ٹاپک کو سنیں گے آپ بیٹھے ہوئے. اب توجہ چاہ رہا ہوں میں. پہلے میں امام حسین کی عظمت کو نہیں پڑھوں گا, پہلے میں ذاکر کی عظمت نہیں پڑھوں گا. پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو آپ مجلس امام حسین سن رہے ہیں, آپ کی عظمت حسین کی نگاہ میں کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. آپ کی عظمت, آپ فرش شہزاد پر بیٹھے ہیں نا, پہلے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ خود آپ کی عظمت کیا ہے حسین کی نگاہ میں. علی ابن الحسین کی نگاہ میں آپ کی عظمت کیا ہے. اس کے بعد حسین کی نگاہ میں پڑھنے والے کی عظمت کیا ہے. جب یہ دو چیزیں آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائیں گی, پھر آپ حسین کی فضیلت کو سنیں گے. ٹھیک ہے, آپ سنیں, آپ فرش شہزاد پر بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ, میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں جو فرش شہزاد پر نہیں بیٹھتے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں, روایت ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. فرش شہزاد پر بیٹھنا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے امام حسین کی نگاہ میں. بڑی آسانی, لوگ بہت لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ تھوڑا سا بڑے ہوئے فرش شہزاد سے دور ہونا شروع ہو گئے. اس کی عظمت کا آپ کو اندازہ نہیں. اگر اس کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا چوتھا امام ہماری نالین پر بیٹھتا ہے, تو آپ سارے کام کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنا شروع کر دیں گے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے فرش شہزاد کی عظمت کیا ہے. آئیے میں آپ کی عظمت سنا رہا ہوں امام حسین کی نگاہ میں. امام جعفر صادق علیہ السلام ان الحسین ینظر جمیل العرش الی الباقین الیہ. حسین عرش کے دائیں جانب سے عزادار کو دیکھتے ہیں. نا حسین الحسین ینظر یمین العرش الی الباقین الیہ. حسین عرش کے دائیں جانب سے عزادار کو دیکھتے ہیں. آپ فرش پہ بیٹھے ہیں نا, آپ کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے, اس دنیا کا بڑا انسان نہیں دیکھ رہا ہے, بلکہ کائنات کا مہان انسان دیکھ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں, توجہ چاہ رہا ہوں میں. آپ کو کائنات کا بڑا انسان دیکھ رہا ہے. ایک ایسا انسان آپ کو عرش کے دائیں جانب سے دیکھ رہا ہے کہ جس کی حکومت یہاں پر بھی ہے, جس کی حکومت وہاں پر بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. دیکھیے دنیا کے دیکھنے میں اور حسین کے دیکھنے میں فرق ہے. توجہ چاہ رہا, دنیا کے دیکھنے میں اور حسین کے دیکھنے میں فرق ہے. اگر حسین کسی کو ایک بار نگاہ عصمت سے دیکھ لے تو وہ کائنات میں حور بنتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اگر حسین کسی کو نگاہ عصمت سے ایک بار دیکھ لے, کائنات میں حور بنتا ہے. ان الحسین ینظر یمین العرش الی الباقین الیہ. حسین عرش کے دائیں جانب سے عزادار کو دیکھتے ہیں. جملے غلط اٹھائیے, عزادار کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, آپ ایک محرم کو آئے, آپ کو حسین نے دیکھا. میں کسی ناول اور کسی ملا کی نگاہ میں آپ کی عظمت نہیں پڑھ رہا ہوں, بلکہ آپ کی عظمت خود حسین کی نگاہ میں کیا ہے. اپنے آقا حسین کی عظمت ذرا محسوس کیجیے, ان کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے. اب آج کے بعد اس مقام کو سننے کے بعد بیٹھنے کا طریقہ بدل دیجیے گا, سننے کا طریقہ بدل دیجیے گا, لباس پہننے کا طریقہ بدل دیجیے گا, کہ حسین آپ کو عرش کے دائیں جانب سے دیکھتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہوا, ایک محرم کو آپ مجلس میں آئے, آپ کو حسین نے دیکھا. آپ 2 محرم کو آئے, آپ کو حسین نے دیکھا. آپ 3 محرم کو آئے, آپ کو حسین نے دیکھا. آپ 9 محرم کو آئے, آپ کو حسین نے دیکھا. آپ عاشور کو آئے, آپ کو حسین نے دیکھا. آپ آج 40 منا رہے ہیں, حسین عرش کے دائیں جانب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں.
توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہم عزاداروں کے لیے کہ جب بھی آپ کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائے کہ فلاں مقام پر حسین کے نام پر فرش عزا بچھا دیا گیا ہے، تو سارے کام کو چھوڑ کر جو ہے فرش حسین پہ آ جاؤ، اس لیے کہ آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں، آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ حسین کے دیکھنے کا اثر کیا ہوگا؟ سوال ہے۔ مثلاً میں بات کروں، جب میں آپ کے شہر یہاں پہ جب خمسہ پڑھنے آیا تھا، تو جب پہلی پیٹس پڑھی تھی میں نے، تو جب آپ نے پہلی بار منبر پر مجھے دیکھا، میرے چہرے کو دیکھا، تو آپ کے دیکھنے کا انداز کچھ اور تھا۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر میری بات سمجھا لے جاؤں تو بھی دعائیں چاہیے، میری محنت ہے، دعائیں چاہیے۔ جب میں پہلی پیٹس خمسے کی پڑھنے کے لیے آیا، جب آپ نے پہلی بار مجھے دیکھا تو دیکھنے کا انداز کچھ اور نیا چہرہ تھا۔ حقیقت کا آئینہ دکھاؤں تو میرے ساتھ رہے گا، اور اب میں اس میں حقیقت کا آئینہ نہیں دکھانا چاہتا ہوں، اور حقیقت بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ افسانہ پڑھنے کی میری عادت نہیں ہے، حقیقت پڑھنے کی میری عادت ہے محترم ہے۔ اللہ نے سینے میں تعلیم دیا ہے، حقیقت پڑھنے کا حق رکھتا ہوں، افسانہ پڑھنے کا حق نہیں رکھتا میں۔ جب دوسری مجلس پڑھنے کے لیے آیا میں، تو جو انداز آپ کا پہلی مجلس میں دیکھنے کا تھا وہ دوسری مجلس میں نہیں رہ گیا۔ جب میں تیسری دن مجلس پڑھنے کے لیے منبر پہ آیا تو جو دوسرے دن دیکھنے کا انداز تھا تو آپ کا وہ تیسرے دن نہیں رہ گیا۔ 5 مجلس ختم ہو گئی، آج چھٹی پڑھ رہا ہوں مجلس۔ اب بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو انداز آپ نے دیکھنے کا انداز جو ہے پہلی مجلس میں تھا، کیا وہ انداز ابھی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اب مولانا اب تو ہم آپ کو پہچان بھی گئے ہیں اور جان بھی گئے ہیں۔ جو چاہ رہا ہوں میں مولانا، اب تو ہم آپ کو پہچان بھی گئے ہیں، جو چاہ رہا ہوں میں جان بھی گئے ہیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب کسی انسان کو آپ پہلی بار دیکھیں گے، جب کسی انسان کو آپ پہلی بار دیکھیں گے تو پہلے اس کی تصویر آپ کے دماغ پر چھپے گی۔ جب آپ کسی انسان کو پہلی بار دیکھیں گے تو پہلے اس کی تصویر آپ کے دماغ پر چھپے گی۔ چھپی ہوئی چیز جب آپ اسے بار بار دیکھیں گے تو چھپی ہوئی چیز جو ہے پہچان میں بدل جائے گی۔ میں کچھ کہہ گیا، جب آپ کسی انسان کو بار بار دیکھیں گے تو چھپی ہوئی تصویر دماغ میں پہچان میں بدل جائے گی۔ مولانا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کا نتیجہ اب یہ ہوگا کہ جب میں پھر اس شہر میں کبھی مجلس پڑھنے کے لیے آؤں گا اور بھرے مجمع میں جب میں مجلس پڑھتا رہوں گا تو ہر بچہ دیکھ کر مجھے فوراً پہچان جائے گا، یہ تو وہی ذاکر ہے جو ہمارے یہاں پہلی بار خمسہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پہلی بار خمسہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ اب اس کا مثال پہنچ گئی ہے تو بات ذرا سن لیجئے۔ آپ 1 محرم کو آئے، آپ کو حسین نے دیکھا، آپ 2 محرم کو آئے، آپ کو حسین نے دیکھا، آپ 3 محرم کو آئے، آپ کو حسین نے دیکھا، آپ 4 محرم کو آئے، آپ کو حسین نے دیکھا، آپ 5 محرم کو آئے، آپ کو حسین نے دیکھا، آپ 9 محرم کو آئے، آپ کو حسین نے دیکھا، آپ عاشور کیا، حسین نے دیکھا، 11 محرم کی مجلس کیا، حسین نے دیکھا، آج اربعین کی مجلس کر رہے، آپ کو حسین دیکھ رہے، تو اثر کیا ہوگا؟ پہلے آپ کی تصویر حسین کے دماغ پر چھپے گی، پہلے آپ کی تصویر حسین کے دماغ پر چھپے گی، چھپی ہوئی چیز پہچان میں بدلے گی۔ اثر کیا ہوگا جب پہچان میں بدلے گی؟ علی حسین کے بابا نے ایک حدیث اشارہ فرمائی ہے، جب کوئی مرد مومن مرتا ہے تو ہم چہارہ معصومین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مومن مرتا ہے ہم چہارہ معصومین اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور مرد الموت جب روح قبض کرنے لگتا ہے تو مرد
جب کوئی مرد مومن مرتا ہے ہم 4 نمازی اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے کی زیارت ہوتی رہتی ہے، روح قبض نکل جاتی ہے، پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ آرام سے روح قبض کرنا، اس لیے مجھے حسین پہچانتے ہیں، یا علی یا علی، ہمیں حسین پہچانتے ہیں۔ تاریخ روایت کا جملہ پڑھوں، روایت یہ ہے کہ جب کوئی عزادار مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، محشر ہوگا، محشر نور کا، اس نور میں الگ نور ہوگا، عزاداروں کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا رہے گا، دنیا اہل محشر رش کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ نور الگ نور کا مقام ہوگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ رش کریں گے اہل محشر۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ اپنے مقدر پر ناز کیجئے گا، اپنے مقدر کو سلام کیجئے گا، اپنے والدین کے حق میں دعا کیجئے گا، آپ کی پیشانی سے نور ساطع ہوگا۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ روایت کے جملے ہے کہ حسین اپنے خیمے سے باہر نکلیں گے اور اہل محشر سے مخاطب ہو کر کہیں گے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو میرے عزادار ہے۔ یہ میرے عزادار ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں ٹاپک اس وقت مجھے گفتگو کا بھی وقت نہیں ہے۔ اب آپ کی عظمت ہے، میں نے میسج دیا ہے، آپ کی عظمت حسین کی نگاہ میں کیا ہے، اب کیسے جینا ہے آپ کو فرش عزا پر، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دوسرے حصے پر۔ امام حسین کی نگاہ میں ذاکر کی کیا عظمت ہے، پھر حسین کی عظمت کا ملاحظہ کیا۔ اب حسین کی نگاہ میں ذاکر کی کیا اہمیت؟ علامہ وحید خراسانی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو مرجع اصل ہے، بحیات اللہ سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد سے ملنے کے لیے نجف گیا، اپنے استاد محترم ایت اللہ کاشفی صاحب سے ملنے کے لیے، جو استاد ہیں، بہت دن ہو گئے تھے کہ میں چلوں اور زیارت کروں کہ میرے استاد کیسے ہیں، خیر حاصل یہ نجف پہنچے ایت اللہ وحید خراسانی صاحب اپنے استاد محترم ایت اللہ کاشفی کے پاس، وہاں پہنچے، سلام و دعا ہوا۔ ایت اللہ کاشفی نے کہا وحید آ گئے ہو، آؤ تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حسین کی نگاہ میں ذاکر کی عظمت رہا، آ گئے ہو، آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میں تمہیں نہیں سناتا اگر علامہ جعفر کا انتقال نہ ہوا ہوتا، یا علی علی، اگر علامہ جعفر کا انتقال نہ ہوتا تو میں یہ واقعہ نہ سناتا۔ باتوں کو شاگرد نے جوڑ دی، یہ استاد محترم سنائیے، عرض کیجیے۔ کہا ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، ایت اللہ کاشفی کہتے وحید ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے ہمراہ آئے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عباس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور عباس کے ہاتھ میں ایک دفتر ہے اور قلم ہے۔ میری طرف متوجہ ہے، میری طرف ذرا متوجہ ہے، ایک جملے پر ایک جملہ اگر نہ پہنچا تو میں نے صاحب نہیں ہو سکتا، آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں اپنی مجلس کو کسی بھی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں صرف اپنی طرف متوجہ رہنا چاہتا ہوں۔ بہت محنت سے ذاکری ہوتی ہے۔ کہا میں نے دیکھا خواب میں کہ حسین عباس کے ہمراہ آئے ہوئے ہیں، اور عباس کے ہاتھ میں ایک دفتر ایک قلم ہے۔ میں دیکھا کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں عباس سے، اور عباس کچھ کاٹ رہے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں دور تھا اپنے آقا حسین سے کہ سنوں تو کہ آقا حسین کیا کہہ رہے ہیں، عباس کیا کاٹ رہے اور کیا لکھ رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کہہ رہے تھے، آقا حسین کہہ رہے تھے عباس
फलां शख्स का नाम मेरी फहरिस्त से काट कर अल्लामा जाफर का नाम मेरी फहरिस्त में लिख दो। अगर आज के बाद अगर आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम इमाम हुसैन अपनी फहरिस्त में लिखें, तो फिर जरा इस मजलिस को जरा सुनिए, बगौर होकर दिखाएंगे। एक जुमला सुनिए, कीप द साइलेंट होकर आप मेरे जुमले को सुन लेते। तब मैंने देखा कि आप पास किसी शख्स का नाम काट रहे हैं, उस फहरिस्त में अल्लामा जाफर का नाम लिखा जा रहा है। मैं परेशान हो गया भाई, मैं घबरा गया, आंख खुली मेरी, जल्दी से सुबह का इंतजार किया, नमाज सुबह पढ़ा। इस मसले का हल जाफर ही बता सकते हैं। क्यों तुम्हारा नाम हुसैन अपनी फहरिस्त में लिख रहे हैं? नमाज सुबह पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी दिखे, मैं जाफर के घर गया, उनका कुलबाग किया, जाफर ने घर को खोला, बाहर किया, आयतुल्लाह काशिफी को देखा, सलाम किया, सलाम में जवाब हुआ, खैरियत उस्ताद आप इस वक्त इतनी सुबह सब खैरियत तो है, का खैरियत ही तो नहीं है। कि क्या हुआ खैरियत? कल मैंने कल रात ख्वाब में अजीब व गरीब मंजर देखा है। तो क्या देखा है? कल मैंने देखा है कि हुसैन अपनी फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिख रहे हैं। ना ना दोस्तों ना, जरा सा बेदार होता। मैंने कल रात के ख्वाब में देखा कि हुसैन अपनी फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिख रहे हैं। इतना बड़ा करम हुसैन का तुम पर कैसे हो गया? तुमने ऐसा कौन सा काम किया है आज? कल तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया? इतना बड़ा करम हुसैन का कि हुसैन अपनी फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिख रहे हैं। भाई मुकद्दर की बात है। अगर हमारा नाम हुसैन अपनी फहरिस्त में लिखे, ये मुकद्दर की बात है। दीदाने मोहतरम है, आसान नहीं। दीदाने मोहतरम मजलिस करना बड़ा आसान है, हुसैन की फहरिस्त में अपना नाम लिखाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो चारा दीदाने मोहतरम है, ऐसा तुमने कौन सा काम किया? ये बात है शब अव्वल मुहर्रम का, पहली मुहर्रम का ये वाक़या है। अल्लामा जाफर कहते हैं कोई खास काम तो नहीं किया, अल्लाह इमाम हुसैन जानते जो लिखा है मुझे नहीं पता। कब नहीं जाफर, तुम जरा गौर करो, बताओ तुमने ऐसा कौन सा अमल अंजाम दिया है कि हुसैन अपनी फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिख रहे हैं? जरा सा गौर करो। काफी देर गौर करने के बाद जवाब दे, जी सरकार, हो सकता है एक अमल मैंने कल अंजाम दिया है, हो सकता है इस बुनियाद पर मेरा नाम हुसैन ने अपनी फहरिस्त में लिखा है। तो क्या किया है गौर से बताओ। कहा जब मैं कल हौजे से मकतब इल्म से पलट रहा था तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मेरी पूरी जिंदगी काला इमाम सादिक, काला इमाम बाक़िर कहने, पढ़ने, लिखने में और तालीम देने में गुजर गई। ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं और मैं एक सवाब से महरूम रह जाऊं। किस सवाब से? क्या मैंने अभी तक जिक्र इमाम हुसैन नहीं किया था। मैंने अभी तक इमाम हुसैन के मसाइल नहीं पढ़े। पूरी जिंदगी काला इमाम सादिक लिखने और पढ़ने में, तालीम देने में और हासिल करने में गुजर गई। मैंने अभी तक इमाम हुसैन के मसाइल को नहीं पढ़ा था। तो मैं बाजार गया, मसाइल की किताब को खरीदा, घर आया। मैं इतना बड़ा मशहूर जमाना जाकिर तो था नहीं। अरब के लोग मुझे दावत देते कि आइए हमारे अशरा पढ़िए और खिताब कीजिए और जाकिरी कीजिए, मुझे कोई जानता था नहीं। मैं घर आया, अपनी बीवी को लिया, अपने बच्चों को लिया, एक उजरे में चला गया। सरकार और जाने के बाद मैं पलंग जगह पर बैठ गया, मेरी बीवी मेरे बच्चे जमीन पर बैठ गए। मैंने इमाम हुसैन के मसाइल को पढ़ा, मेरी आंखों से तो अश्क गिरे, मेरी बीवी की आंखों से दो अश्क गिरे, मेरे बच्चों की आंखों से दो अश्क गिरे। हो सकता है ये अमल हुसैन को पसंद आया हो, हुसैन ने अपने दफ्तर में हमारा नाम लिखा हो। एक बतानामा काशिफी कहते हैं बस कोई और अमल नहीं था, यही वो अमल था जो हुसैन ने अपनी फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिखा। पता चला ये वाकया अरब की सरजमीन पे था। हुसैन कयामत तक के लोगों को, अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाह रहे थे। पता है क्या पैगाम देना चाह रहे थे? मजलिस तो छोटी होती है, न बड़ी होती है, न महंगा तबरुक होता है, न सस्ता तबरुक होता है, न बड़ा जाकिर होता है, न छोटा जाकिर होता है, न कोई ब्रांड होता है, न कोई गुलाम होता है। मजलिस तो सिर्फ इमाम हुसैन की होती है, मजलिस तो
امام حسین کی ہوتی ہے. اگر اب بھی سبق نہ لے سکے اس چھوٹے سے مجمع سے سبق لے لیجیے, جہاں شوہر ہے, جہاں بیوی ہے, جہاں 2 بچے ہیں, جو اس امام حسین کے مصائب کو سن رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا امام بتانا چاہتے ہیں نہ ہم تمہارے مجمع کے محتاج ہیں, نہ ہم تمہارے بڑے مجمع کے محتاج ہیں, نہ ہم تمہارے چھوٹے مجمع کے محتاج ہیں, نہ ہم تمہارے بڑے ذاکر کے محتاج ہیں, نہ ہم تمہارے چھوٹے ذاکر کے محتاج ہیں. ہم تو محتاج یہ ہے کہ تم کتنا خلوص سے ہمارا ذکر کرنا چاہتے ہو. جتنا تمہارا خلوص ہوگا اتنا نام اعمال کا آپ تمہارے ناموں کو لکھتے چلے جائیں گے. ایک سوال پر مل کر سرزمین میں چھوٹے سے حجرے کا ہے, لیکن کمال تو دیکھیے اس مجلس کا کہ حسین اپنی فہرست میں اس کا نام لکھ رہے ہیں. کتنا مقدر والا وہ شخص ہے جس کا حسین اپنی فہرست میں نام لکھ رہے ہیں. اگر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا نام حسین اپنی فہرست میں لکھیں تو مجلس کا پلیٹ فارم بدلنا پڑے گا, سننے کا انداز بدلنا پڑے گا, بیٹھنے کا انداز بدلنا پڑے گا. ہم جتنی دیر یہاں ہو کسی اور کے نہیں بلکہ حسین ابن علی کے لیے ذکر کیا جائے گا. یہ ہے حق مجلس کا نظام. اب توجہ چاہ رہا ہو ذاکر کی نگاہ, امام حسین کی نگاہ میں ذاکر کی عظمت. یہ واقعہ عبداللہ کاشفی صاحب کہتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ تمہارا نام حسین نے اپنی فہرست میں لکھا. دیکھیے دنیا کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے, دنیا کی بزرگوں سے دعا جاتا ہوں, دنیا کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے, حسین کی لکھی ہوئی تحریر نہیں مٹائی جا سکتی ہے. اچھا نہیں یقین آ رہا ہے, ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں, فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے. دلیل دوں گا, فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے, حسین کی لکھی ہوئی تحریر نہیں مٹائی جا سکتی. کیا مولانا کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا. یہ کاندھے پر کاتبین بیٹھے جو فرشتے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ آپ کی اچھائی اور برائی کو یہ لکھتے ہیں. اب شریعت کا مسئلہ نوجوانوں کو تک پہنچانا چاہتا ہوں, اس کو ذہن میں یاد رکھیں. پوری مری سے طرف یہ جملہ ضرور یاد رکھیں نوجوانوں. شریعت کا قانون ہے جب ہم سے آپ سے گناہ ہو جاتا ہے, کوئی ہم سے ہم گناہ کر لیتے ہیں, جو خلاف شریعت کام کر لیتے ہیں, تو اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کے گناہ کو بھی لکھنا مت. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے ابھی اس پر بندے خدا کے گناہ کو بھی مت لکھنا. تو پروردگار کہا ہم اس لیے ابھی 3 دن کی مہلت دیتے ہیں. شریعت کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں, اس پہ خاموش رہیں گے آپ. کہا میں 3 دن کی اس بندے خدا کو مہلت دے رہا ہوں. خدا اب ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ 3 دن کی ہم کو مہلت دیتا ہے, اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر میرے گھر میں آ کر اپنی پیشانی کو میری بات رکھ دو, 2 اشک اپنے آنکھوں میں لے کر دل کی گہرائی سے میری بات آپ مالک میں نے گناہ کیا ہے, میں خطاوار ہوں, میرے مالک تیری رحمانیت کا واسطہ ہے, تیری کرامت کا واسطہ ہے, تیرے رضاقیت کا واسطہ ہے, معبود میرے گناہ کو بخش دے. جب کوئی بندے مومن 3 دن کے اندر اپنے گناہوں کی معافی اپنے مالک سے مانگتا ہے, ادھر سے مالک فرشتے کو آرڈر دیتا ہے اس کے لکھے ہوئے گناہ کو مٹا دیا جائے. تھک کے سنے تھک گئے ہیں تو میں اس کو روک دوں گا. اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے. اب معلوم چلا آپ کو کہ دنیا کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے, حسین کی لکھی ہوئی تحریر نہیں مٹائی جا سکتی. فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے, فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹائی جا سکتی ہے, حسین کی لکھی ہوئی تحریر نہیں مٹائی جا سکتی. اگر اپنے آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو ان کا مقدر دیکھ لو, پھر اس کا بالوں پر دیکھ لو.
مقدر دیکھ لو. ایک اور سلوات کا آواز ہے. خود کا مقدر دیکھ لو پھر دوست کا بالوں پر دیکھ لو. حسین نے جسے دیا ہے واپس سامان دو عظمتوں کی. اب تیسرے سے گفتگو میری تمام ہے. اب امام حسین کی شخصیت کو بلا دیں. اپنی عظمت سن لیا, ذاکر کی عظمت کو سن لیا, اب خود امام حسین کی عظمت کو ذرا ملاحظہ کیجیے. حسین جسے دے دیتے ہیں واپس, اس کو بھی دیکھ لیجیے اور غور کو بھی دیکھ لیجیے. ارے قسم خدا کی کمال ہے امام حسین کا, جس کا آنا بھی معجزہ, جس کا آنا بھی معجزہ, جس کا جانا بھی معجزہ. یا علی یا علی, جس کا آنا بھی معجزہ, جس کا جانا بھی معجزہ. آیا تو فطرس کو شفا عطا کیا, گیا تو غور کو شفا عطا کیا. جس کا آنا بھی معجزہ. ایک کمال ہے. پوچھے نا ان کے بابا سے کہ آپ بتائیں, علی نے بتایا کہ میرے بیٹے حسین کی کیا شان ہے. ہم 12 اماموں میں جو فضیلت, جو رتبہ, جو مقام, جو بلندی میرے بیٹے حسین کو حاصل ہے وہ کسی امام کو حاصل نہیں ہے. وہ کسی امام کو حاصل ہی نہیں ہے. آپ کے دل میں, آپ کے سینے میں دل ہے نا, دل میں حسین کی محبت ہے نا, حسین کی محبت دل میں لے کر بیٹھے ہیں یہاں پہ نا. ایک حدیث پڑھوں, علی نے ارشاد فرمایا ان الحسین محبتہ مغنونۃ فی قلوب المؤمنین. میرے بیٹے حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں راسخ ہے, جامد ہے, جمی ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, آمادہ ہے. وہ جملہ سنیں, جامد ہے میرے بیٹے حسین کی محبت. ان الحسین محبتہ مغنونۃ فی قلوب المؤمنین. میرے بیٹے حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں, مسلمان کے دلوں میں نہیں, مومنوں کے دلوں میں راسخ ہے, جامد ہے, جمی ہوئی ہے, ٹھہری ہے, نکل نہیں سکتی ہے. کیوں سنیں گے؟ کام مومنوں کے سینوں سے دل تو نکل سکتے ہیں, دل سے حسین کی محبت. لیکن دل سے حسین کی محبت نہیں نکل سکتی. یہ کمال ظالم ہوتا ہے. اچھا ہے, تاریخ پہ افسوس ہوتا ہے کتنے حسین کے دشمن تھے اس زمانے میں, کتنے دشمن ہیں. کہ لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. یہ جھوٹ ہے عزیزان محترم. کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی, بلکہ 2 کردار کی جنگ تھی. اگر آمادہ ہوں گے تو میں ایکسپلین کروں گا اس کردار کو. کربلا کے میدان میں دنیا لکھ رہی ہے عزیزان محترم, اتنا بکس ابھی بھی ہے, یزیدی نسل لگتا ہے زندہ ابھی بھی ہے. وہ یہ لکھ رہی ہے کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی وہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. نہیں عزیزان محترم, جھوٹ لکھ رہے ہیں, یہ مورخ جھوٹے ہیں, ان کا قلم جھوٹا ہے, ان کی تقدیر جھوٹی ہے عزیزان محترم ہے. یہ جھوٹ لکھ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے وہ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں, بلکہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے وہ 2 کرداروں کی جنگ تھی. 2 کردار کی جنگ تھی. دونوں کردار الگ الگ تھے, زمین آسمان کا فرق تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو دین کو ختم کرنا چاہتا تھا, ایک کردار وہ تھا کہ جو دین کو باقی رکھنا چاہتا تھا, ایک کردار وہ تھا کہ جو زمانے میں شراب عام کرنا چاہتا تھا, ایک کردار وہ تھا کہ زمانے میں آب زمزم کو عام کرنا چاہتا تھا. جملہ سلم کو میرے ساتھ چلا رہیے گا, نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک کردار وہ تھا کہ جو زمانے میں شراب کو عام کرنا چاہتا تھا, ایک کردار وہ تھا کہ جو زمانے میں آب زمزم کو عام کرنا چاہتا تھا, ایک کردار وہ تھا جو شریعت کو جھوٹا کہہ رہا تھا, ایک کردار وہ تھا جو شریعت کو سچا کہہ رہا تھا, ایک کردار وہ تھا کہ جو وحی کا انکار کر رہا تھا, ایک کردار وہ تھا جو موقع نیزے میں وحی کی تلاوت کر رہا تھا. ایک کردار وہ تھا, ایک کردار وہ تھا کہ جو زمانے کے انسان کو آتنکواد بنانا چاہتا تھا, ایک کردار وہ تھا کہ جو انسان کو مجاہد بنانا چاہتا تھا. ایک کردار وہ تھا
انسان کے کلیجے سے انسانیت کو نکال کر حیوانیت کو ڈال رہا تھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو انسان کے کلیجے سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت کو ڈال رہا تھا. یہ دو کردار یہ دو کردار تھے. دونوں کردار کے نام تاریخ میں لکھے گئے, بخوبی لکھے اور نام کے ساتھ لکھے, باپ کے نام کے ساتھ لکھے, جو انسان کے کلیجے سے انسانیت کو نکال کر حیوانیت کو ڈال رہا تھا. تاریخ میں اس کا نام یزید ابن معاویہ لکھا. جو انسان کے کلیجے سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت کو ڈال رہا تھا. تاریخ میں اس کا نام حسین ابن علی لکھا. حیوانیت کو ڈال رہا تھا. تاریخ میں اس کا نام یزید ابن معاویہ لکھا. ایک کردار وہ تھا کہ جو انسان کے کلیجے سے حیوانیت کو نکال کر انسانیت کو ڈال رہا تھا. تاریخ میں اس کا نام حسین ابن علی لکھا. آخر یہ وجہ کیا ہوئی کہ حسین 28 رجب کو مدینہ سے نکل گئے. آخر وہ اس کا پس منظر, آپ میری سنی پس منظر ذرا ملاحظہ کیجیے مجھ سے. آخر وہ کون سا ریزن تھا کہ حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, نانا کی قبر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, ماں کی قبر چھوڑنے پر مجبور ہو. آخر وہ منظر کون سا تھا, وہ پس منظر کیا ہے, ایسا کون سا حادثہ رونما ہو گیا تھا کہ حسین مجبور ہو گئے تھے مدینہ چھوڑنے پر. پس منظر ذرا ملاحظہ کیجیے نا. وہ منظر یہ ہوا تھا کہ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد, یزید تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد, رک رہا ذہن میں بات آ گئی ہے, سوال کریں. یہ بتائیے آپ کہ یزید کی دور حکومت میں کتنی سال حکومت تھی یزید کی؟ 3 سال. سلامت ہے. اس دور حکومت میں تو اس کو یاد رکھا کیجیے, سنا کیجیے, اس کو لکھیے, یاد کیجیے, نوٹ بنایا کیجیے. میں اس سلسلے میں کوئی پوچھے تو جواب دے سکے آپ. 3 سال یزید کی حکومت تھی. سوال آپ سے یہ ہے کہ یزید نے 3 سال کی دور حکومت میں کتنے ظلم کیے ہیں؟ کتنے ظلم؟ 3 ظلم کیے. پہلا ظلم یزید کا کیا تھا؟ قتل حسین. دوسرا ظلم خانہ کعبہ میں آگ لگانا. تیسرا ظلم مسجد نبوی میں گھوڑے کو 3 دن تک باندھنا اور اصحاب کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرنا. 3 ظلم یاد رکھیں. یزید کی دور حکومت میں 3 ظلم. پہلا ظلم قتل حسین, دوسرا ظلم خانہ کعبہ میں آگ لگانا, تیسرا ظلم مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہونے کی وجہ یہ اس نے گھوڑے کو بنوا دیا تھا, گھوڑے کی گندگیاں مسجد میں تھیں, اور اصحاب رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرنا. یہ 3 ظلم دور یزید کے تھے. ٹھیک ہے, دے دیا میں نے آپ کو. ہوا کیا تھا کہ حسین مجبور ہو گئے تھے مدینہ چھوڑنے کے لیے. وہ ایسا پس منظر کیا تھا, ہوا کیا تھا. یزید نے بیت المال پہ اپنے پہرے بیٹھا دیے تھے. یزید نے بیت المال پہ اپنے پہرے بیٹھا دیے تھے. حق عام انسان کی رسائی ناممکن ہو گئی تھی. حق حقدار تک نہیں پہنچ رہا تھا. جملے کو ملاحظہ کیجئے. حق حقدار تک نہیں پہنچ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ نور کی جگہ ظلمت نے لے لی, اچھائی کی جگہ برائی نے لے لی, آب زمزم کی جگہ شراب نے لے لی, حلال کی جگہ حرام نے لے لی, ایمانداری کی جگہ بے ایمانی نے لے لی. ایسے لگ رہا تھا کہ اسلام کی پوری سوسائٹی کرپٹ ہو گئی تھی. گئے ہیں
वजीफा इमामत पर वाजिब हो गया था। क्यों? क्योंकि दीन खतरे में था। बाबा की हदीस सामने आ गई। बाबा ने एक हदीस पेश की थी, बेटा जब अपनी जान खतरे में हो तो सदका देकर बचा लेना, जब दीन खतरे में हो तो अपनी जान लेके बचा लेना। और मैं समझ रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, काफी देर हो गया। वजीफे इमामत में वाजिब हो गया। बाबा की हदीस सामने आ गई, अपनी जान खतरे में हो तो सदका देकर बचा लेना, जब दीन खतरे में हो अपनी जान देकर दीन को बचा लेना। और ये कह दिया हुसैन ने वलीद के दरबार में कि ये नहीं कहा कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, ये कहा ही नहीं हुसैन ने, बल्कि हुसैन ने ये कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। इसमें एक लफ्ज था जिसका नाम है किरदार। हुसैन ये समझाना चाहते थे कि हुसैनी किरदार वाला यजीदी किरदार की कभी बैत नहीं कर सकता है। ये हुसैन पैगाम निकले 28 रजब को हुसैन मदीने को छोड़ा। कहां आए? 4 शाबान को कहां पहुंचे? मक्का पहुंचे। मक्का में कितने दिन तक ठहरे रहे? 4 माह कुछ दिन। आप जोड़ सकते हैं, 4 शाबान को पहुंचे हैं, 8 दिन इसको हज को उम्रे में तब्दील किया है और करबला की रवानी की है। 4 माह कुछ दिन होते हैं, आप जोड़ सकते हैं। 4 माह कुछ दिन तक तवज्जो यहां से मेरी मेहनत है, अगर पहुंचा लगे दुआएं चाहता हूं मैं। अब ये सवाल है आपसे कि हुसैन 4 माह कुछ दिन तक ये मक्का में कर क्या रहे थे? हुसैन 4 माह कुछ दिन तक मक्का में कर क्या रहे थे? जब हज को उम्र में बदलना ही था, इमाम है, इल्म है, फिर मक्का जाने की जरूरत क्या थी? आप डायरेक्ट करबला जाते, इराक जाना था आपको। तो ये 4 माह कुछ दिन तक हुसैन कुछ काम कर रहे थे। बताओ तारीफ बताओ आपको सामने, गुफ्तगू जरा सुने। 4 माह कुछ दिन तक हुसैन एक लश्कर को तैयार कर रहे थे। 4 माह कुछ दिन मक्का में ठहरकर एक ऐसी जमात की तरतीब दे रहे थे, एक ऐसे लश्कर को तैयार कर रहे थे करबला के लिए जिसमें जिंदगी का हर एक नुमाइंदा मौजूद था। ना 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 ना, जिसमें जिंदगी का हर एक नुमाइंदा मौजूद था। ऐसी लश्कर को तैयार किया, उस लश्कर की ऐसी तरबियत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि जिसमें जिंदगी का हर एक नुमाइंदा मौजूद था। एक लफ्ज पे तवज्जो चाह रहा हूं, जिसमें जिंदगी का हर एक नुमाइंदा मौजूद था। अगर इमाम था तो कोई गुलाम भी था। अगर इमाम था तो कोई गुलाम भी था। अगर मुहाजिर था तो अंसार भी था। अगर आने वाला मेहमान था तो कोई आने वाला मेहमान था, तो बचपन का कोई साथी भी था। अगर 6 माह का बच्चा था तो 80 बरस का बूढ़ा भी था। जुमले का इस्तेमाल दोहरा कीजिए, जुमले की तरतीब जरा ऐसा कीजिएगा, जिसमें जिंदगी का हर एक नुमाइंदा मौजूद था। इमाम था तो कोई गुलाम भी था, मुहाजिर था तो अंसार भी था, आने वाला मेहमान था तो बचपन का साथी था, 6 महीने का बच्चा था तो 80 बरस का बूढ़ा भी था। अगर मजलिस मजमा है, अली की मोहब्बत लेकर सीने में बैठे हैं, हुसैन की मोहब्बत लेकर बैठे हैं, एक जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े ऐसे से जुमला कह देता हूं, अगर कोई अली था तो कोई हमशक्ल नबी भी था। अगर अली था तो कोई हमशक्ल नबी भी था। अगर चादर फातिमा थी तो नाम से खदीजा भी थी। अगर बाप था तो कोई बेटा भी था। अगर चचा था तो कोई भतीजा भी था। अगर मामू था तो कोई भांजा भी था। अगर माँ थी तो कोई बेटी भी थी। अगर ज़ैनब जैसी शहजादी थी, अम्मा फिजा जैसी कमीज भी थी।
بچوں ایسے گفتگو کر رہا ہوں، ایسے لشکر کو حسین تیار کر کر کربلا کے میدان میں لے کر آ رہے ہیں. پوری دنیا دیکھنا چاہت رہی تھی سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں. یہ پوری دنیا دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جس حسین کو لشکر لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کا کمان کیا ہے، رتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، بلندی کیا ہے، رفت کیا ہے، فصاحت کیا ہے، شہامت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، بہادری کیا ہے. امام حسین کی تربیت کا انداز پوری دنیا عصر عاشور دیکھنے عصر عاشور یہ پوری دنیا امام حسین کی تربیت کا انداز دیکھنا چاہ رہی تھی. عصر کا وقت آیا، پوری دنیا کی نگاہ حسین کی تربیت پہ ٹکی ہوئی تھی. حسین جو 72 کا لشکر لے کر آئے ہیں، ان کا کمان کیا تھا، ان کا رتبہ کیا تھا. دنیا نے دیکھا حسین کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ آنکھیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. حسین کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ آنکھیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. دماغ الگ الگ تھے، سوچنے کا انداز ایک تھا. آنکھیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. دماغ الگ الگ تھے، سوچنے کا انداز ایک تھا. میرا نگاہیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. دل الگ الگ تھے، دھڑکنے کا انداز ایک تھا. دل الگ الگ تھے، دھڑکنے کا انداز ایک تھا. کان الگ الگ تھے، سننے کا انداز ایک تھا. مجلسی بننا بیٹا ہے، اس کے بعد مجھے موت مل جائے، مجھے حق سے مجلس ادا کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ میں طاقت ہے اس شبے کا استعمال جتنی محبت کا ثبوت دے سکے. تاریخ یہ کہہ رہی ہے دنیا حسین کی تربیت کا اثر دیکھنا چاہ رہی تھی. آنکھیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. دماغ الگ الگ تھے، سوچنے کا انداز ایک تھا. نگاہیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. دل الگ الگ تھے، دھڑکنے کا انداز ایک تھا. کان الگ الگ تھے، سننے کا انداز ایک تھا. میرا زندگیاں الگ الگ تھی، شہادت کا انداز ایک تھا. دنیا حسین کی تربیت کا انداز دیکھ رہا ہے. آنکھیں الگ الگ تھی، دیکھنے کا انداز ایک تھا. کان الگ الگ تھے، سننے کا انداز ایک تھا. دل الگ الگ، دھڑکنے کا انداز ایک تھا. زندگیاں الگ الگ تھی، شہادت کا انداز. ہر کوئی شخص چاہ رہا تھا کہ حسین کی، ہر شخص چاہ رہا تھا کہ حسین پر قربانی پیش کر دیا جائے. ہم پہلے حسین پر قربان ہو جائے. ہر شخص چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے قربانی امام حسین پر قربانی کیا جائے. حسین نے ایک ایک کر کے سب دی اجازت قربان ہونا چاہتے ہو، اٹھ گئے، شہادت کو پیش کیا. حر کا بیٹا علی ابن حر گیا، شہادت کو پیش کیا.